السلام علیکم، میں ہوں محمد زفران اور اس وقت موجود ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں مائرہ، ماروز، کائنات، محمد شایان، اور یہ کون ہے؟ میکسی، اور یہ کون ہے؟ جیکسی۔ یہ ان کے دوست ہیں جو ان کے ساتھ لازمی ہوتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہوں گی تو یہ بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک؟ اور اگر ہمیں ان کو بلانا ہے تو ان کو بھی بلانا پڑے گا، ٹھیک؟ تو یہ مطلب لازم ہے ساتھ میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کیا آپ ایک آئیڈیل باپ ہیں؟ کیا آپ ایک آئیڈیل فادر ہیں؟ یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اس پہ بہت ساری باتیں کرنی ہیں ہم آج آپ سے۔ اس سے پہلے میں کچھ ان سے سوالات کر لوں، پھر ہم آئیڈیل باپ ہے یا آپ کا کوئی آئیڈیل؟ چلے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے شکایت کیا ہے؟ مائرہ، مجھ سے آپ کی شکایت ہے آپ گھر میں گوشت نہیں لائے۔ ان کو اصل میں گوشت پسند نہیں ہے، انڈے پسند نہیں ہے، لیکن ویسے ہمارے گھر میں کم ہی آتے ہیں گوشت، زیادہ تر وہ سبزی پکتی ہے۔ اچھا، یہ آپ کو یہ شکایت ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ کی شکایت میں نے نوٹ کر لی۔ جی ماروز، آپ بتائیں آپ کو کیا شکایت ہے مجھ سے؟ میری یہ شکایت، جب ہم شاپنگ میں جاتے ہیں آپ اتنی دیر رکنے نہیں دیتے، بس جو چیز لینی تھی آپ ادھر ہی وہی لینے دیتے ہیں، اور آپ پلیز ایسے مت کیا ہمیں ساری چیزیں دیکھیں، کیونکہ مجھے نا شاپنگ کرنے کا بہت شوق ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ بس میرا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے، جی میں آپ کی بات بھی سنتا ہوں، ان کی بات کا ذرا جواب دے دوں پھر آپ کی بات بھی سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شاپنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ میری یہ عادت ہے کہ میں صرف وہیں پہ رکتا ہوں جو چیز میں نے لینی ہوتی ہے، اور وہی چیز لیتا ہوں، باقی چیزوں کو ٹچ نہیں کرتا ہوں۔ خواتین کا آپ کو پتہ ہی ہے کتنا ٹائم ضائع کرتی ہے شاپنگ پہ، ٹھیک؟ اچھا چلیں بہرحال، جی کائنات آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں آپ کو روز کہتی ہوں کم چیزیں لایا کرو۔ او میری پیاری بیٹی مجھے یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے کم چیزیں لایا کرو، ان کی کم چیزیں لے کے دو، زیادہ پیسے خرچ نہیں کیا کرو۔ یہ ہمیشہ یہ نصیحت مجھے لگاتی ہے، اور آج بھی اس کو مجھ سے یہی شکایت ہے کہ آپ ہمارے لیے اتنی چیزیں کیوں لے کے آتے ہو؟ بیٹا آپ اپنے لحاظ سے بالکل صحیح کہتی ہیں، اور میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے لحاظ سے بالکل صحیح کرتا ہوں۔ جی اگر آپ زیادہ چیزیں لاؤ گے تو آپ کو کچھ کام ہو جائے، آپ سرماؤ ہو جائے، آپ کے پاس پیسے ہو جائے، پھر آپ کیا کرو؟ اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ زیادہ چیزیں لاؤ گے، آپ سے پیسے ختم ہو جائیں گے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ ظاہر لاک ڈاؤن ہے تو لاک ڈاؤن کی جو بھی صورتحال ہے اس کو بھی پتہ ہی ہے، ٹھیک؟ جی شایان آپ بتائیں گے آپ کو مجھ سے کیا شکایت ہے؟ میرے کو آپ سے یہ شکایت ہے کہ آپ میرا پیٹ دن بھر سے جو آپ زیادہ کھلائیں۔ اچھا، آپ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اچھا اس کو کچھ چیزیں ہیں جو ڈاکٹر نے منع کی ہوئی ہیں، اس نے نہیں کھانی ہوتی نا، تو وہ ہم منع کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ تھوڑا سا لال لوبیا، ہاں کچھ پرابلم وغیرہ ہیں ہیلتھ کے حوالے سے نا، تو وہ اس کو مجھ سے شکایت ہے، ٹھیک؟ چیزیں کھانے سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سوال میں نے آپ سے کیا، اچھا اب میں اسی سوال کا تھوڑا سا میں جواب دینا چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے میرے جو آئیڈیل تھے، میں نے اپنے والد سے اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا طریقہ، لوگوں سے تعلقات، یہ ساری چیزیں میں نے اپنے والد سے سیکھی، اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں نے اپنے والد سے قرآن شریف ترجمے کے ساتھ سیکھا، یہ میری خوش نصیبی ہے، ٹھیک؟ اس کے علاوہ ایک چیز اور میں اکثر کہتا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ مجھ میں جو بھی خوبیاں ہیں، تھوڑی بہت جو بھی خوبیاں ہیں، اس سب کا کریڈٹ میرے والد کو جاتا ہے، وہ میں نے ان سے سیکھا ہے، ٹھیک؟ اور جو مجھ میں خامیاں ہیں یقیناً بہت زیادہ ہیں، اور شکایتیں بھی ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف میں خود ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ میری کمزوری ہے، ٹھیک؟ تو میں نے جو بھی سیکھا اپنے والد سے سیکھا۔ جی آپ کچھ اور کہہ رہی ہیں؟ میرا جیسے ماں رو چکا، اس کا ایک ٹانگ نہ، یہ اس کا ایسا کان ٹوٹ چکا ہے۔ ان کے جیکسی کا بیمار ہے، اس کا ایک کان ٹوٹ چکا ہے، یہ مجھے کافی دنوں سے کہہ رہی ہیں کہ اس کا کان ٹوٹ چکا ہے اور اس کا دوسرا کان لگانا ہے، ٹھیک؟ چلیں بہرحال آج میں آپ کا بھی مسئلہ حل کرتا ہوں، ٹھیک؟ تو ایک چیز اور میں اچھا ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گا آپ سے، آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ پہلے تو میں نے شکایت پوچھی تھی نا، اب آپ کا آئیڈیل کون ہے اور کیوں ہے؟ میرا آئیڈیل میرے پاپا، اور جیسے کہ مجھے اس نے تعلیم دی ہے، اور مجھے تعلیم دی، کچھ باپ ہوتے بولتے یہ کہ لڑکے تم لوگ تو گھر میں ہی بیٹھو گے، جھاڑو پوچھے کو بولا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، لڑکے کام کرتے ہیں۔ میرے ابو نے وہ نہیں بولا، میرے پاپا نے بولا لڑکے بھی کام کرتے، لڑکے جو ڈوٹے ہوتے بہت تعلیم سے ہی بنی ہو، کچھ بات باپ ہوتے بولتے پڑھو نہیں لکھو بھی نہیں، گھر میں جھاڑو پوچھے کرو، قرآن حفظ کرو، بس جیسے کہ میری دوست ہے اس کا بوئی۔ اچھا میں اس حوالے سے ایک مختصر بات آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ مثالی باپ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ
ایک مثالی باپ بننا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں سے منصفانہ سلوک کریں، ٹھیک ہے، بیٹیوں اور بیٹوں میں تفریق نہ کریں، صحیح ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، عام طور پہ ہمارا جو معاشرہ ہے، مردوں کا معاشرہ ہے، اس میں بیٹوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، بیٹیوں کو کم ترجیح دی جاتی ہے، تو خدا را ایسا مت کریں، اور اپنے بیٹوں کو جتنی توجہ دیتے ہیں اتنی توجہ اپنی بیٹیوں کو بھی دیں۔ اور تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ کہوں گا کہ اپنی بیٹی، بالکل ہمارے مذہب نے بھی یہ کہا ہے کہ دونوں کو برابر کا حق ہے، اور علم حاصل کریں چاہے آپ کو چینی کیوں نہ جانا پڑے۔ جی میں جی معروض آپ کے جو کہتے ہیں کہ لڑکیاں بڑے ہو کے کیا کریں گے اگر پڑھ کے، جیسے اب اگر کوئی بیمار ہوتی ہے آپ کی بیٹی، آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے، وہ بھی ایک لڑکیوں تو جو چیک کرتے، جو نرس ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی، تو کیا وہ لڑکی نہیں کہ ان کے ماں باپ نے نہیں پڑھنے دیا، وہ اس مقام پہ تو ان کے امی ابو نے ان کو تعلیم دی، اور جب پاکستان بنا تھا تو ان میں زیادہ کردار لڑکیوں کو، بالکل خواتین کا بہت اہم کردار تھا۔ جناح جو تھی وہ قائد اعظم کی بہن تھی، بالکل ایسے ہی، کتنا خیال رکھا تھا، اگر وہ خیال نہیں رکھتے تو آج پاکستان نہیں بنا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یعنی کہ بیٹیوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، بیٹیوں کا بہت اہم رول ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ بیٹیاں جو ہے اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ میری ایک ہی بہن ہے، اور میرے والد صاحب کے بہت قریب تھی، اور ظاہر والد صاحب دنیا میں نہیں رہے، تو ہم دیکھتے تھے کہ میرے والد صاحب ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں، اور تینوں مجھ سے بہت قریب ہیں، اور جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ میری یہ بچی ہے، اور جو میری خصوصی مشیر بھی ہے، اور جو مجھے گھر کے بارے میں ہر قسم کے مشورے بھی دیتی ہے، چاہے وہ مالی مشورے ہوں یا جس طرح کے مشورے ہوں۔ اور رات کو جب میں سوتا ہوں تو میرے پاس آتی ہے، کہتی ہے پپا آپ کو کسی آئیڈیا کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے لوری دے کے سناتی ہے۔ یہ مطلب کہ کتنی بڑی محبت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کی یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی آئیڈیا والی تو جلدی جائیں والی ویڈیو دیکھیں، بڑی مزے کی ہے کائنات کی، یہ اس کا اصلی رخ ہوتا ہے آئیڈیا والا، اور جو چڑھتی دیواروں پہ۔ ٹھیک جی شائن آپ کچھ کہہ رہے تھے بیٹا؟ جی اچھا، ہم نے سوال کر رہے تھے کہ آپ کا آئیڈیا کون ہے اور کیوں ہے؟ جی تو میرا ہے کہ میرے ابو ہی ہیں، اور اس لیے کہ ان لوگوں نے مجھے اتنی اچھی تعلیم دی اور اتنا کچھ دیا، میری ساری خواہشیں پوری کی، پاپا نے مجھے کانفیڈنس دیا، اور یہ سب کچھ میرے پاپا نے مجھے سکھایا ہے۔ میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، مجھے ایک حدیث مبارک یاد آ رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تم اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دے سکتے ہو وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ یقین کریں کہ اس حدیث مبارک میں بہت گہرائی ہے، اور اس سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہے تو وہ دنیا جہاں کی نعمتیں حاصل کر لیں گے، لیکن اگر آپ نے دنیا جہاں کی نعمتیں اپنی اولاد کے لیے رکھی ہیں وراثت میں، اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں کی تو وہ ساری نعمتیں گنوا دیں گے۔ بچوں میں زیادہ باپ کا کردار بھی ہے، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ باپ کو دیکھتے کہ وہ مطلب گھر کے بہت بڑے ہوتے ہیں، اور وہ سارا فیصلہ کرتے ہیں بچے کی تعلیم میں بھی، اور وہ دیکھتے کہ جب چھوٹے سے ہوتے جیسے بھی دیکھتے تھے پاپا موٹر سائیکل نہیں آتے، چیزیں لاتے، تو جب اس سے کوئی پوچھتا تھا آپ کا نام کیا تو بتا تھا میرا نام ہے پپا، چھوٹا تھا وہ بولتے تھے مجھے بڑے ہو کے پپا بننا ہے۔ یہ بالکل کچھ لوگ گواہ بھی ہوں گے، شائن جب چھوٹا تھا اس سے لوگ اکثر پوچھتے بھی آپ کا نام کیا ہے، کہتا تھا پپا، اور بڑے ہو کے کیا کرو گے؟ پپا بنوں گا۔ پپا بننے کا شوق تھا اپنے پپا کی طرح، ہر بچے یعنی بچوں کا پہلا آئیڈیل ان کا باپ ہوتے ہیں، جس سے وہ اٹھنا بیٹھنا، گھر پہ معاملات کو حل کرنا، بات چیت کرنا، لوگوں سے ریلیشن کیسے رکھنے ہیں، کیا کچھ کرنے ہیں، ساری چیزیں بچہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اپنے باپ سے سیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں جب ہم باپ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کا بچوں کی تربیت میں کوئی کردار نہیں ہے، ماں کا سب سے زیادہ کردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن والد چونکہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور تمام بڑے فیصلے کرنے میں اس کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے بچے اس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری خواہشیں پوری کرتے ہیں، ہم بھی بڑے ہو کے ایسے بنے، ٹھیک، بالکل ہم بھی بڑے ہو کے ایسے بنے، اور جس طرح ان کا والد ان کی خواہشیں پوری کر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے چیزیں لا رہا ہوتا ہے اور ان کو گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسا بنے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ شایان چھوٹا تھا تو وہ جب یہ چیزیں دیکھتا تھا تو اس لیے یہ بھی یہ کہتا تھا کہ میرا نام پپا ہے اور میں بڑا ہو کے پپا بنوں گا۔ جی شایان آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح رہا کرتے ہو،
और हमें ना मारते, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें मारते नहीं हो, मतलब कि हमें नहीं पता था कि हमने क्या कर दिया है। और अगर हम मस्ती कर रहे हो, पापा डिस्टर्ब हो रहे हो, तो पापा हमें समझाते 3-4 दफ़ा, अगर हम नहीं समझे तो मारते। उसमें हमारे माँ बाप की कोई गलती नहीं, तरफ हमारी। इस हवाले से शायद मैं आपकी बात के हवाले से बात कहना चाहूँगा। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि बच्चे जन्नत का फूल हैं, जन्नत का फूल है, और बच्चों के साथ वही सलूक करो जो फूलों के साथ करते हो। फूल चूँकि नाजुक होते हैं, फूलों को कितने हम आराम से रखते हैं, उनकी खुशबू सूंघते हैं, तो ये बच्चे बिल्कुल फूलों की तरह हैं, ठीक है। तो बच्चों से गलती होती है, और जो बच्चे गलतियाँ नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो गलतियों से ही बच्चे सीखते हैं। तो बच्चों के मुकाबले बेटियां ज्यादा करीब होती है ना अपने बिल्कुल, बाप इसमें से, कोई शक नहीं है कि ज्यादा मोहब्बत बिल्कुल। करती है। हमने कितने किस्से सुने होंगे, किसी प्यार नहीं करता था। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हज़ूर पाक सल्लम थे, उनकी मतलब हज़ूर पाक सल्लम की बेटी ने बहुत अच्छे हज़रत बीबी फातिमा, बिल्कुल बेशक। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाए कि उनको कितनी मोहब्बत की। जब हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अंदर कमरे में तशरीफ लाती थी तो आका दो जहां सल्लम खड़े हो जाते थे उनके एहतराम में। वो तब तक नहीं बैठते थे जब तक उनकी बेटी हज़रत बीबी फातिमा तशरीफ नहीं रखती, तब तक वो नीचे नहीं बैठते। कितनी मोहब्बत करते थे हज़रत सल्लम की बेटी से। बेशक ऐसे ही है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मोहब्बत ऐसा जज्बा है कि आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करेंगे। मैं एक रिसर्च मुझे याद आ रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है कि वो बच्चे जिनको उनके वालिद ख़ास तौर पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो वो बच्चे नफ्सियाती मसाइल का शिकार नहीं होते। अलबत्ता वो बच्चे जिनके वालिद और उन बच्चों के दरमियान में ज़्यादा फ़र्क होता है, ज़्यादा फासला होता है, एक दूसरे से दूर होते हैं, तो उन बच्चों में ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं वो, ठीक। इसके अलावा एक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी कि वो रिसर्च इस हवाले से थी कि बच्चों की शख्सियत पर ज़्यादा असरात किसके होते हैं, माँ के या बाप के। तो बड़ी हैरानकुन बात ये थी कि वालिद के सबसे ज़्यादा होते हैं। हालांकि माँ के साथ वो ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत पर ज़्यादा जो असरात होते हैं वो वालिद के होते हैं। जी शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे बेटा? जी सवाल आपसे ये था कि आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल कौन है? जी मेरा आइडियल मेरे अबू है। और क्यों है? जी वो दूसरी तरह रवा करते हैं और हमें मारते नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए हमें समझाते किस तरह नहीं करना है, तो फिर नुकसान होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया के तमाम वालिद अपनी औलाद का अच्छा चाहते हैं, ठीक है। तरीक़ाकार सबका मुख्तलिफ है, तरीक़ाकार सबका मुख्तलिफ। चले इनका सुनते ये क्या कहते हैं। जी आपको पापा क्यों अच्छे लगते हैं? ताकि पापा की ये जगह। चलें भाई, इनको ये मेरी जगह बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए ये मुझे बहुत प्यार करती है। इस वजह से ये मुझे बहुत प्यार करती है। और मैंने इनसे पूछता हूँ आपको मैं क्यों अच्छा लगता, तो कह रही आपकी जगह बहुत नरम है। तो आपकी भी तो नरम है, लेकिन आपकी ज़्यादा नरम। अच्छा चले, मेरी ज़्यादा नरम है, ठीक। अच्छा एक और हदीस जी क्या करिए? बेटू से। अच्छा चले, ये हमारे आपस की बात है, ठीक है, ये हमारे आपस की बात है। अच्छा एक हदीस मुबारक थी, मेरी नज़र से गुजरी थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की खुशी में अल्लाह की खुशनुदी है, बाप की खुशी में अल्लाह की खुशनुदी है। अपने वालिद का कहना मानो, क्योंकि वालिद हो सकते हैं कि वालिद इस वक्त जो आपसे कह रहा है वो चीज़ आपकी समझ में ना आ रही हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। क्योंकि मेरा इस बात पे ईमान है कि दुनिया के तमाम वालिद अपनी औलाद का अच्छा चाहते हैं, और तमाम वालिद ही अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं। फ़र्क सिर्फ यहाँ पर आ जाता है कि चूँकि उनको सही तरीक़ाकार मालूम नहीं होता, तो इसलिए उनसे भी गलतियाँ सरजद होती हैं, ठीक है। और जो पढ़ाई करते हैं और जो पढ़ाई नहीं करते, दोनों का मकसद एक ही होता है कि अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत करना, ठीक। और जो पढ़ाई करते हैं उनको चूँकि अंदाज़ा नहीं होता है कि इस पढ़ाई के जो असरात हैं वो कितने खौफनाक होंगे, और बच्चों की शख्सियत पर कितने गहरे असरात होंगे, कितने मनफी असरात होंगे, इस चीज़ का चूँकि उनको पता नहीं होता है, तो इस वजह से वो ये कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी नीयत अच्छी होती है। जैसे कि
जैसे कि मेरी एक दोस्त थी, तो उसका अबू बहुत मारते थे, उसके भाई को मारने याद अच्छा जी याद है, तो चले, आप उसे लाए थे और हमने उसे घर अच्छा में चले, सुलाया था। अच्छा मारूद और कुछ कहना चाहेंगी आप? अच्छा कहीं ना एक बात बताओ, अगर पापा इतनी नरम नरम दिखे, अब आपको फिर पापा अच्छे नहीं लगते? अच्छे लगते हैं अच्छा फिर भी अच्छे लगते हैं। अच्छा जी शान आप कह दें? जी। आपने कहा था ना कि बच्चे फूल की तरह, बिल्कुल ऐसे ही है, बेशक। लेकिन फूल के साथ कुछ लोग मतलब के तोड़ देते हैं, उनके जो खिले हुए फूल होते हैं वो भी तोड़ देते हैं इस तरह। तो फिर बेटा जब जो तोड़ देते हैं ना, वो उनकी खुशबू से भी महरूम हो जाते हैं, तो नुकसान किसका हुआ? उनका अपना हुआ। और किसी का कुछ सवाल है? तोड़ती जी और किसी का कुछ सवाल? ठीक है, ओके जी। आज के टॉपिक के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना आज के टॉपिक के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक मिसाली बाप बने, और एक मिसाली बाप बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए जी बेटा अभी करता हूँ। और इसके लिए एक मिसाली बाप बनने के लिए हमें जो है ना बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। और इसका हवाले से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है, आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, और इससे अगर आपने कुछ सीखा है तो दूसरों तक इस मैसेज को जरूर पहुँचाइएगा। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि कुछ बाप होते हैं जो मारते, उनकी तरह बहुत जरूरी वीडियो भेजना। चलें ठीक है जी, ओके अल्लाह हाफिज़ जी मारो, ओके जी, ओके अल्लाह हाफिज़।